اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ سب پیارے اسلامی بھائنوں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور ابھی تک آپ لوگوں نے جتنی بھی صورتیں ہم 30ویں پارے کی پڑھ چکے ہیں وہ آپ سب نے سن لی ہوں گی۔ اور آج ہم سورہ ضحیٰ کی ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی پریشانی پہ ان کو دلاسا دیا ہے۔ اور یہ صورت بہت ہی اہم صورت ہے، کیونکہ اس کا تعلق سیرت النبی سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں، تو وہ ہم ون بائی ون جب ہم صورتیں پڑھیں گے نا، آیتیں پڑھیں گے اس کی، تو اس میں ہم دیکھ لیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ اس میں جو چاشت کے وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے نا، تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا اپوزٹ ہے رات کا وہ پہر ہے جو کہ ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چاشت کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جو کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے، طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، اور وہ ٹھنڈی ٹھنڈی سورج کی جو کرنیں ہوتی ہیں نا، جب روشنی چھانا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت چرند پرند کی آوازیں آپ کو آتی ہیں کہ زندگی شروع ہوتی ہے، کہ اب اٹھ جائیں، اب زندگی کا سفر شام تک جو جاری رہنا ہے وہ شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ صبح کا وقت جو ہوتا ہے اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے۔ اور دوسری ہے واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ اچھا، اس میں سجا کے معنی ہے سکن، یعنی کہ ساکن ہو جائے۔ ایسی رات کا وہ پہر جو کہ موومنٹ نہ ہو کوئی بھی، اور وہ ساکن کنڈیشن میں ہو، کہ اس وقت بالکل خاموشی ہو اور بالکل ساکن کنڈیشن ہو، تو بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ موت کی جیسی خاموشی کا ذکر کیا گیا ہے، کہ کچھ بھی ہلچل نہ ہو کہیں پہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو اپوزٹ آ گیا یہاں پر بھی، جیسے پچھلی صورت میں تھا نیکی اور بدی کے ساتھ، اور رات کے وقت رات کی اور دن کی روشنی کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی تھی، اس کا اپوزٹ دونوں کا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے چاشت کو رات کی ساکن کنڈیشن کے ساتھ اس کا اپوزٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ٹھیک ہے، دونوں کی، یعنی کہ ایک جب زندگی شروع ہوتی ہے اور ایک بالکل خاموشی ہوتی ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی قسم کھائی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، ماں یعنی کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، وما قلی، اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیزار ہو گیا۔ اچھا، یہاں پر اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ آیات کیوں نازل ہوئی تھی۔ وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جیسے وقفے سے ویسے تو وہی رکتی رہی، جیسے سورہ کہف میں بھی ذکر آئے گا کہ وہاں پر بھی جب یہودیوں نے 3 سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، تو اس کے بعد بھی کچھ وقت کے لیے جو وحی ہے وہ روک دی گئی تھی، اور اس کے بعد اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ وحی کیوں روکی گئی تھی۔ اور یہاں پر بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ رک گیا تھا۔ جس وقت یہ سلسلہ رکا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے جیسے وحی آتی تھی تو وہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان کے گھر سے بھی آوازیں آتی ہوں گی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آنا بند ہو گئی تو ان کے گھر سے وہ آوازیں بھی آنا بند ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ایک خاتون قریب سے گزری اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، نعوذ باللہ اس نے یہ لفظ استعمال کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا، کہ 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تیرے قریب سے وہ نہیں گزرا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نئی تلاوت نہیں کی، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی نا، تو وہ عربی ہماری طرح ترجمہ نہیں کیا کرتے تھے، وہ عربی کو ڈائریکٹ سمجھ لیا کرتے تھے۔ جیسے ہم اردو بول رہے ہیں، اردو کو ہم ڈائریکٹ سمجھتے ہیں، ہمارا مائنڈ اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر رہا ہوتا، ٹھیک ہے، ہم اس کو ڈائریکٹ ہی سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ عربی کو ڈائریکٹ سمجھ لیتے تھے، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، آیتیں پڑھی جاتی تھی، تو ان کو ڈائریکٹ سمجھ آ رہا ہوتا تھا کہ یہ کس سے بات کی جا رہی ہے، یہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن کے لیے تلاوت نہیں کی تو اس عورت نے یہ لفظ ادا کیا تھا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غمگین تھے، بیمار ہو چکے تھے اس وحی کے نہ آنے کی وجہ سے، 2-3 دن سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور اس کے بعد ان کو مزید ان کی جو روح ہے وہ زخمی ہوئی ہے، بہت زیادہ وہ غمگین ہو گئے۔ اور اس وقت جو ہے یہ جو الفاظ ہیں یہ بیسیکلی استعمال کیے تھے ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی اور ان کو دلاسا دیا گیا کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، یعنی کہ اکیلا نہیں چھوڑا تیرے رب نے، اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم۔
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہے. یعنی کہ جو آغاز ہوا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مکہ میں تنگ کیا جاتا تھا اور جس طرح سے ان کے اوپر الزام لگائے جاتے تھے، جبکہ وہ صادق اور امین پہلے سے ہی مشہور تھے. 40 سال تک نبوت سے پہلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں ہر بندہ جانتا تھا، لیکن اس کے بعد جب ایمان کی دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت نازل ہوئی، ایمان لوگوں کو لانے کی ضرورت ہوئی، تو تب اس وقت انہوں نے انکار کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی. تو یہ آغاز جو ہے وہ انجام سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بہتر ہوگا، انجام بہتر ہوگا آغاز سے. کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے فتح مکہ ہوئی اور اس کے بعد بادشاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسے کی بات کر رہے ہیں کہ تیرے لیے انجام جو ہے وہ آغاز سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی اور خوش ہو جائے گا. یعنی کہ تیرا رب جو ہے وہ بہت جلد تجھے انعام. اچھا دیکھیں کچھ ایسے ہیں جیسے اب ہم انسانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تمہیں انعام ملے گا، ان قریب رضامند ہو جاؤ گے تم، ٹھیک ہے. جیسے اب پچھلی ہم آیت کو دیکھ لیں، یہاں پر سورہ لیل کی جو پچھلی لاسٹ بالکل 21 آیت تھی، آخری آیت ان کی سورت کی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی کہ یقیناً وہ اللہ بھی عنقریب رضامند ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر ڈائریکٹ کہا گیا ہے کہ انعام ملے گا، ٹھیک ہے. رضامند تو ہو جائیں گے لیکن انعام بھی ملے گا. تو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں کیا بات کی گئی ہے. علم یجد کا یتیماً فآویٰ، کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی. ایسے ہی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 سال تک ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی، اور وہ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت وہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو ان کے بعد وہ ان کے خاندان کے مختلف، پہلے دادا، پھر عبدالمطلب ان کی والدہ کے ڈیتھ کے بعد، تو انہوں نے پھر ان کی تربیت کی. پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو طالب نے حضرت عبدالمطلب کے بعد، یعنی کہ دادا کے بعد ان کے چچا نے ان کو سنبھالا. تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم یتیم تھے نا، لاوارث تھے، جب تم دنیا میں کوئی نہیں تھا، تمہارے ماں باپ نہیں تھے تمہیں دیکھنے کے لیے، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلے نہیں چھوڑا تھا. آپ کی ذمہ داری لینے والے لوگ، آپ سے محبت کرنے والے لوگ دنیا میں موجود تھے، ٹھیک ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی. اچھا یہاں سے راہ بھولا پا کر نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت زیادہ اللہ معاف کرے کوئی غلط راستے پر تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نازل ہوئی ہے نا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جایا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے. کئی وقت وہ اکیلے بیٹھا کرتے تھے اور غور و فکر کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر، یہ کیسے ہے وہ کیسے ہے، ٹھیک ہے. اور جب وہ غور و فکر کیا کرتے تھے تو ظاہر ہے ان کی طبیعت جو ہے وہ اکیلے رہنے پہ اور اکیلے تنہائی کی طرف جاتی تھی کہ ہاں میں اکیلا بیٹھوں. اس مقصد کے لیے وہ غار حرا میں جایا کرتے تھے. اور اسی غور و فکر کے دوران ہی ان کو وحی نازل ہوئی تھی، جب حضرت جبرائیل نے ان کو کہا تھا اقرا پڑھو، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہلے سے موجود تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت کی بات کی ہے جو روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی شکل میں، وحی کی شکل میں ملی تھی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تجھے نگہداشت پا کر تونگر نہیں بنا دیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ غنی کیا تھا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ ان کے ساتھ حضرت خدیجہ کے ساتھ جب ان کی شادی ہوئی تو کتنا مال و دولت ان کو ملا. پھر اس کے بعد جب فتوحات ہوتی رہیں اس وقت بھی مال و دولت ملا. یعنی کہ علمی طور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال ملا، اور مال مطلب علم ملا زیادہ سے زیادہ، اور اس کے بعد جب فتوحات ہوئی تو مال کی شکل میں بھی ملا. آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یتیم پا کر جگہ نہیں دی، یعنی کہ یتیمی میں بھی سنبھالا. تو آگے جو آیت آ رہی ہے وہ اسی بارے میں آ رہی ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر. یعنی کہ جب تمہیں کوئی یتیم تمہارے پاس آئے تو اس کے اوپر رحم دلی کرو، اس کے اوپر رحم کرو، ٹھیک ہے، اس پر سختی مت کرو. آگے دیکھیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ کرو. یعنی کہ اگر کوئی ایسا سوال کرتا ہے
جیسے علم کے لیے سوال کیا جا رہا ہو، کچھ جاننے کے لیے سوال کیا جا رہا ہو تو اکتاہٹ ہوتی ہے نا، کئی بار 2-3 بار ایک چیزیں مختلف طریقے سے پوچھی جاتی ہیں، تو اس کو بھی آپ نے نہیں ڈانٹنا، ٹھیک ہے، اس سوال کرنے والے کو آپ نے جواب دینا۔ اور ایک سوال ہوتا ہے مال کی شکل میں، یعنی کہ کوئی سوالی آپ کے پاس آ جائے مدد کے لیے، تو اس وقت بھی آپ نے ان کو نوازنا ہے، اس وقت بھی اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کے احسانوں کو بیان کرتا رہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جس بھی طرح کے احسان کیے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا ایک طرح سے علم کی دولت دی گئی، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ علم دیا، تو یہ بھی ایک احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ آپ نے دوسروں سے کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر علم کی دولت کے ساتھ مال کی دولت بھی ہے تو اس کو بھی آپ نے دوسروں پہ خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کنجوسی نہیں کرنی ہے۔ جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا نا سورہ لیل میں کہ بخل کیا جاتا ہے، تو بخل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہیں یہ چیز دی گئی تھی، نہ علم میں آپ نے بخل کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے مال میں بخل کرنا ہے، کہ اگر آپ کے پاس ایک آیت بھی آتی ہے نا تو آپ نے اس کو بھی دوسروں کو بتا کے تبلیغ کرنی ہے کہ اس آیت میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ پہلے عمل بھی کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ آپ عمل خود تو نہ کرتے ہو لیکن آپ دوسروں کو بتاتے ہو، تو پھر اس چیز کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو بھی دیکھے گا کہ آپ نے خود کتنا اس علم کے اوپر عمل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں، یہ جو سورہ ضحیٰ، یہ بہت بڑی تسلی والی آیات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عنایت کی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر نازل کی گئی تھی، وحی کے ذریعے بھیجی گئی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سورہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں جب ہم سٹریس میں ہوں، ڈپریشن میں ہوں، اور ان کا ترجمہ ضرور یاد رکھیں، کیونکہ عربک ہماری لینگویج نہیں ہے، تو جب تک ہم عربک کو سیکھتے نہیں ہیں نا تو تب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا ان لائنوں کا کیا مطلب ہے، تو ہمیں ان کے میننگز کو یاد رکھنا ہے، ان کی ٹرانسلیشن کو یاد رکھنا ہے، تاکہ ہم جب اس دعا کو پڑھ رہے ہوں، اس سورہ کو پڑھ رہے ہوں، تو ہمیں پتہ ہو کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے۔ تو یہ ہماری سورت کو جو تفسیر ہے وہ یہیں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے، نیک ہدایت دے، اور قرآن پاک کے ساتھ جڑے رہنے کی جو ہم نے سفر شروع کی ہے اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔